کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قبر کے اندر دفن ہونے کے بعد بھی آواز آ سکتی ہے؟ اگر ایک دن رات کے سناٹے میں کوئی قبر آپ کو اپنی طرف بلائے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ کہانی ایک ایسی ہی آواز کی ہے، ایک ایسی ہی صدا کی ہے جو قبر کے اندر سے نکلی اور جس نے احمد کی پوری زندگی بدل دی۔ رات کا وقت کا گہرا سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا، گاؤں کے لوگ سو چکے تھے، لیکن احمد کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی بار بار ہل رہی تھی۔ اچانک ایک ایسی چیخ گونجی کہ احمد کا دل کانپ اٹھا۔ یہ کوئی عام چیخ نہیں تھی بلکہ ایسی کہ جیسے کسی کی جان نکل رہی ہو۔ احمد نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو گلی بالکل خالی تھی، مگر وہ چیخ ابھی بھی گونج رہی تھی۔ وہ آواز دور پہاڑی کے پرانے قبرستان سے آ رہی تھی۔ احمد کا دماغ سن ہو گیا، اس نے سوچا شاید یہ وہم ہے، لیکن پھر آواز دوبارہ آئی اور اس بار پہلے سے زیادہ قریب تھی۔ احمد کے قدم خود بخود دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ دل کہہ رہا تھا باہر نہ جا، لیکن دماغ کہہ رہا تھا اگر آج نہ دیکھا تو زندگی بھر یہ آواز پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ وہ آہستہ آہستہ دروازہ کھول کر اندھیری گلی میں نکل گیا۔ ہوا تیز تیز چل رہی تھی، درختوں کی شاخیں آپس میں ٹکرا رہی تھی اور سناٹا خوفناک لگ رہا تھا۔ احمد کے کانوں میں وہ چیخ اب اور تیز سنائی دینے لگی۔ اس کے قدم قبرستان کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، جیسے کوئی اس کو زبردستی کھینچ رہا ہو۔ اندھیری رات، ٹھنڈی ہوا اور سنسان گلیاں اس کا حوصلہ توڑ رہی تھی، لیکن وہ رک نہ سکا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انجانی طاقت اس سے کھینچ رہی ہو۔ وہ پہاڑی کے دامن تک پہنچا تو دور سے قبرستان کی ٹوٹی ہوئی دیواریں دکھائی دینے لگی۔ پرانے درختوں کی لمبی شاخیں دیواروں کے اوپر جھکی ہوئی تھی اور ہوا کے جھونکے ان شاخوں کو ہلا کر عجیب سی آواز پیدا کر رہے تھے۔ قبرستان کے اندر گپ اندھیرا تھا، پرانی قبروں پر گھاس اگ گئی تھی اور کچھ قبریں ٹوٹی پھوٹی حالت میں تھی، لیکن احمد کا دھیان صرف ایک ہی جگہ پر تھا۔ درمیان میں ایک بڑی قبر تھی جس پر تازہ مٹی دکھائی دے رہی تھی۔ چیخ کسی قبر سے آ رہی تھی۔ احمد کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ قریب گیا اور کان لگا کر سنا، آواز بالکل صاف تھی۔ کوئی عورت اندر سے رو رہی ہے اور بار بار کہہ رہی تھی مجھے بچاؤ، کوئی ہے، مجھے باہر نکالو۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے قبر کی مٹی کو چھونے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اچانک اس کے ہاتھ سے ایک سایہ ٹپکا۔ احمد نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک عجیب سا سایہ تھا۔ وہ سایہ لمبا اور ٹیڑھا سا تھا اور اس کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ احمد کے قدم زمین میں دھنسنے لگے، سانس رک گئی اور جسم اکڑ گیا۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا لیکن حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی لمحے قبر کے اندر سے چیخ اور بلند ہوئی۔ اب وہ چیخ نہیں بلکہ مدد کے لیے چیخنے والا شور تھا، اور اس شور کے ساتھ ساتھ وہ سایہ احمد کے قریب آ رہا تھا۔ اس کی حالت کسی انسان جیسی نہیں تھی بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے دھواں ہوا میں تیر رہا ہو، لیکن اس دھوئیں کے اندر دو سرخ آنکھیں چمک رہی تھی۔ احمد کا جسم کانپ رہا تھا، دل دھڑک رہا تھا، مگر قدم جیسے زمین میں جڑ گئے تھے۔ سایہ اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک بھاری آواز گونجی، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، فوراً واپس چلے جاؤ۔ احمد کی زبان خشک ہوگی، وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ اسی وقت قبر کے اندر سے پھر وہی عورت کی چیخ نکلی، مت جاؤ، مجھے بچاؤ، وہ مجھے مار دے گا۔ احمد کا دماغ پھٹنے لگا۔ ایک طرف قبر سے مدد کی صدا تھی اور دوسری طرف یہ خوفناک سایہ تھا۔ اچانک سایہ زمین پر جھکا اور اپنی لمبی بائیں پھیلا دی۔ اس کے ہاتھوں میں زنجیریں تھی جو زمین سے گھسٹتی ہوئی احمد کی طرف بڑھنے لگی۔ زنجیروں کے رگڑنے کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ احمد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ احمد نے پوری طاقت لگا کر قدم ہلایا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے ہمت کر کے ایک قدم پیچھے لیا، سایہ نے زنجیر جھٹک کر اس کے پاؤں کے گرد لپیٹ دی۔ احمد زمین پر گر گیا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز اس کے گلے میں ہی دب گئی۔ قبر کے اندر سے عورت کی چیخ تیز ہو گئی۔ اب وہ صرف مدد نہیں مانگ رہی تھی بلکہ کسی چیز سے خوف زدہ لگ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے قبر کے اندر بھی وہی سایہ موجود ہے۔ احمد زمین پر گرا ہوا تھا، زنجیر اس کے پاؤں میں جکڑی ہوئی تھی اور سایہ اس پر جھک رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اتنی قریب تھی کہ احمد کو اپنا سانس رکنا محسوس ہوا۔ اچانک قبر کے اندر سے ایک دھماکے جیسی آواز آئی، جیسے زمین پھٹ گئی ہو۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ قبر کی مٹی ہلنے لگی، مٹی کے ذرے ہوا میں اڑنے لگے اور چیخ ایک بار پھر گونج اٹھی۔ اب وہ چیخ عورت کی نہیں تھی بلکہ کسی اور ہی مخلوق کی تھی۔ سایہ اچانک پیچھے ہٹ گیا جیسے اسے اس قبر سے ڈر لگ رہا ہو۔ احمد نے ہمت کر کے زنجیر کو کھینچا اور اپنے پاؤں آزاد کرائے۔ وہ رینگتی ہوئی قبر کے قریب پہنچا۔ جیسے اس نے ہاتھ قبر کی مٹی پر رکھا، اندر سے کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ احمد کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ ہاتھ ٹھنڈا اور سخت تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی مردے کا ہاتھ ہو۔ احمد نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا مگر وہ ہاتھ اس کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑ چکا تھا۔ اچانک قبر کی مٹی پھٹنے لگی جیسے اندر سے کوئی باہر نکلنا چاہ رہا ہو۔ سایہ دور کھڑا خوفناک ہنسی ہنسنے لگا، تم نے دروازہ کھول دیا ہے، اب تم کبھی نہیں واپس جا سکو گے۔ احمد کی آنکھوں کے سامنے قبر کا ڈھکن ٹوٹ کر دو حصوں میں بٹ گیا اور اندر سے ایک ایسی چیز باہر آنے لگی جسے دیکھ کر انسان کا دم پھٹ جائے۔
गए। कब्र की मट्टी फट चुकी थी, अंदर से जो चीज निकल रही थी वो इंसान नहीं थी। इसका जिस्म आधा सड़ चुका था, हड्डियां बाहर झांक रही थी और आंखों की जगह सिर्फ गहरे सुराख थे, लेकिन वो मुर्दा नहीं लग रहा था, वो हरकत कर रहा था। इसकी उंगलियां अहमद की कलाई को मजबूती से पकड़ी हुई थी। अहमद ने पूरी ताकत से हाथ झटका, लेकिन वो मखलूक कब्र से बाहर निकल आई। जैसे ही वो खड़ी हुई तो जमीन लर्ज उठी, हवा का रुख बदल गया और पूरा कब्रिस्तान कांपने लगा। साया जो अब तक दूर खड़ा था जोर से चीखा, तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए था, तुम्हें तो हमेशा के लिए दफन रहना चाहिए था। वो मुर्दा नमा औरत जो कब्र से निकली थी टूटी हुई आवाज में बोली, मुझे कैद कर दिया गया था, लेकिन अब मैं आजाद हूँ और जो मुझे आजाद करेगा वो मेरी कैद में चला जाएगा। अहमद के रोंगटे खड़े हो गए। इससे समझ आया कि वो जिसे बचाने आया था वो कोई बेगुनाह नहीं बल्कि एक कैदशुदा बला थी। इसके कदम पीछे हटने लगे, मगर औरत ने एक झटके से अहमद को अपनी तरफ खींच लिया। इसके मुर्दा जिस्म से इतनी बदबू आ रही थी कि अहमद कदम घुटने लगा। साया अब कह के लगा रहा था, तुमने अपनी किस्मत खुद लिख दी है अहमद, अब इस अंधेरे से कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। औरत ने अहमद की आंखों में देखा, इसकी आंखों के गहरे सुराखों में सुरख शोले जलने लगे। अहमद ने आखिरी बार खुद को बचाने के लिए जोर लगाया, लेकिन इसी लम्हे कब्रिस्तान की हर कब्र हिलने लगी। हर कब्र के अंदर से चीखने और हंसने की आवाजें आने लगी। जमीन फट रही थी, अंधेरों में नई नई मखलूक जन्म ले रही थी और अहमद समझ गया कि इसने सिर्फ एक कब्र नहीं खोली बल्कि पूरा जहन्नम आजाद कर दिया है। कब्रिस्तान अब चीखों और हंसियों से गूंज रहा था। हर कब्र से साए और मखलूकात बाहर निकल रही थी। अहमद की चारों तरफ अंधेरे की दीवार खड़ी हो गई थी। वो जितना भागने की कोशिश करता कदम उतने ही जमीन में धंसने लगते। वो औरत जो कब्र से निकली थी अब वो हवा में खड़ी थी। इसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों के सुराखों से आग के शोले निकल रहे थे। इसने हाथ उठाया तो आसमान पर बिजली खड़की और पूरा कब्रिस्तान दिन की तरह रोशन हो गया। अहमद ने अपनी आंखें बंद कर ली, दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी, या अल्लाह मुझे इस अंधेरे से बचा ले। लेकिन अगले लम्हे इसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ। इसने आंखें खोली तो देखा कि एक बूढ़ा फकीर इसके साथ खड़ा था। फकीर के हाथ में एक पुराना तवीज था जो रोशनी दे रहा था। फकीर ने बुलंद आवाज में कहा, यह जमीन सदियों से कैद है, जो इस कैद को तोड़ता है वो अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जानें भी खतरे में डाल देता है। फकीर ने वो तवीज हवा में उछाल दिया, तवीज से रोशनी फूटी और कब्रिस्तान की चीखें रुक गई। मखलूकात एक एक करके जमीन में वापस जाने लगी। औरत गुस्से में चिल्ला उठी, नहीं मुझे फिर कैद मत करो, मैं आजाद होना चाहती हूँ। लेकिन रोशनी इतनी तेज हो गई कि इसका पूरा वजूद जलने लगा। वो चीखती रही, फिर जमीन फट गई और वो दोबारा कब्र में कैद हो गई। कब्र की मिट्टी खुद ब खुद बंद हो गई। साया भी रोशनी के सामने ना ठहर सका। इसकी हंसी आहिस्ता आहिस्ता सिसकियों में बदल गई और वो धुएं की तरह गायब हो गया। कब्रिस्तान फिर खामोश हो गया, हवा थम गई, अंधेरा खत्म हो गया। इसने फकीर की तरफ देखा, लेकिन हैरत यह है कि वो फकीर भी वहाँ मौजूद नहीं था, जैसे कभी आया ही ना हो। सुबह की अजान गूंजी, परिंदे चीखने लगे। अहमद धीरे धीरे कब्रिस्तान से बाहर निकला। इसका जिस्म तो जिंदा था, मगर इसकी आंखों में वो मंजर हमेशा के लिए कैद हो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंसान को हमेशा अंधेरों और मसनूई रास्तों से बचना चाहिए। बाजुकात राज ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने की हिम्मत करने वाले अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। जो कब्र में है उसे कब्र ही में रहने देना बेहतर है। याद रखे, तजस्सुस कभी कभी इंसान को मौत से भी बदतर इंजाम तक ले जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें मजीद ऐसी खौफनाक और दिल को हिला देने वाली कहानियां लाने का हौसला मिले। आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। अल्लाह हाफिज।